السلام علیکم ایوری ون. میرا نام سید اول محمد ہے اور آج کی جو ٹاپک ہے دیٹ از اسپیشلی ڈیزائن فار دا فری لانسرز جو اپنا کیریئر اسٹارٹ کر رہے ہیں فری لانسنگ میں. ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور شاید آپ کو بڑا آڈ سا لگے. جب آپ اپنا فری لانسنگ کیریئر اسٹارٹ کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو بی پریپیئر ٹو ٹرن ڈاؤن ورک. اب شاید یہ آپ کو تھوڑا سا آڈ ساؤنڈ کرے بٹ دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ دیٹ ڈو ناٹ گو فار ایچ اینڈ ایوری کیوری جو آپ کے پاس کسٹمر کی طرف سے آ رہی ہے یا لیڈ آ رہی ہے کوشچن آ رہا ہے کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے. آپ اس کو بلائنڈلی ایکسیپٹ مت کیجیے. سو بی ریڈی. ان بگیننگ آپ کو کچھ پروجیکٹس پہ انکار بھی کرنا پڑے گا. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑے سے پوائنٹس دیکھتے ہیں. It is a very famous quote that says better to turn down work than fail to deliver it. سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ پروجیکٹ ایکسیپٹ نہ کریں رادر ایکسیپٹ کر کے فیلئر میں آ جائیں. وائی؟ لیٹس گو تھرو فیو ریزنس فار دس. بیسڈ آن مائی فری لانسنگ ایکسپیرئنس آپ کو ہمیشہ ان پروجیکٹس کو انکار کر دینا چاہیے اگر وہ کچھ ریزنس جو میں ابھی آپ سے رن ڈاؤن کروں گا اگر وہ ریزنز آ رہی ہیں تو پلیز ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ ورک اور اسائنمنٹ اور پروجیکٹ. So let's start and see what are my reasons. You can add, subtract reasons accordingly. But the main objective is to understand why I am saying کہ آپ کو فری لانسنگ اسٹارٹ میں جب آپ فری لانسنگ کا کیریئر اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ پروجیکٹس پہ انکار کرنا ہے. میں نے اپنی ریزنس کچھ لسٹ ڈاؤن کیے ہیں. یو کین ایڈ اور سبٹریکٹ اکارڈنگلی. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ از ڈیڈ لائن آف کلائنٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ کی جو ٹائم ڈیڈ لائنز ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ان ریئلسٹک ٹائپ کی ہیں تو آپ اسے نیگوشیٹ کیجئے ڈیڈ لائنز کے اوپر کہ بھائی دس از ناٹ اے ریئلسٹک ڈیڈ لائن, اس میں یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. بٹ اف ڈیو ٹو ایکس وائی ریزن آپ کسٹمر کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ یہ ڈیڈ لائنس کے اوپر, then please gracefully refuse the project. Do not accept it. Do not take the challenge from this perspective. کیوں؟ کیونکہ you never know what are the objectives کہ client اتنا pushy کیوں ہو رہا ہے for the deadlines. There must be a solid reason for him. So please refuse that assignment. Required skill set. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں آپ کانفیڈنس نہیں ہیں, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ یہ اسکل سیٹ آپ میٹ کر رہے ہیں اور آپ ازیوم کرتے ہیں کہ اوکے پروجیکٹ اٹھا لیا جائے اور بعد میں رائٹ لیفٹ سے کسی دوست سے آپ ہیلپ لے کے یہ پروجیکٹ ڈلیور کر دیں گے. میرا آپ کو ایک بھائیوں والا مشورہ ہے, پلیز ڈو ناٹ گو فار سچ اپرچونیٹی. ڈو ناٹ ٹیک دا رسک. رادر یو مے انکیش اٹ بائی شیئرنگ دا ٹرو پکچر ٹو دا کلائنٹ کہ جی میرے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. آئی بلیو کہ میں شاید آپ کو وہ اسکل سیٹ نہ دے سکوں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک ٹرسٹ انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جائے گا بٹوین یو اینڈ کسٹمر دیٹ یو آر ناٹ دیٹ گریڈی کہ کوئی بھی کیوری ہے تو آپ فوراً ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ ریکوائرمنٹ کو سمجھیے, اس کی اسکوپ کو سمجھیے. اگر آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے تو پلیز ڈو ناٹ ٹیک دا رسک ان دا بگننگ آف یور کیریئر. لو پرائز. سم ٹائمس جیسے میں اپنی پچھلی ویڈیو سیریز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کسٹمر فری لانسرز کے پاس ہمیشہ اسی وقت آتے ہیں جب ان کو بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں فار سم اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ٹاسک اسائنمنٹ. اگر کسٹمر آپ کو ایک بہت ہی کم ریٹ آفر کر رہا ہے ٹو ڈیلیور دیٹ پروجیکٹ, پلیز لیو اٹ. پلیز لیو اٹ. ٹیل دیم دیٹ آپ اس پیسوں میں وہ کوالٹی آف سروس اور وہ ایفرٹ پٹ نہیں کر پائیں گے جو کہ کسٹمر آفر کر رہا ہے. دیکھیں اگر ٹیکنیکلی آپ کسٹمر کو سیٹسفائی کر چکے ہیں نا کہ یو آر دا بیسٹ ریسورس ٹو ڈیلیور دس اسائنمنٹ اور یو ہیو دا کیپیبلٹی, بلیو می کسٹمر آپ کے ساتھ پرائس پہ نیگوشیٹ کر لے گا. لیکن کبھی بھی جسٹ ٹو سیکیور دا پروجیکٹ اپنی پرائس کو ڈاؤن مت کریں. واٹ ایور یور آورلی ریٹ از, واٹ ایور یور اسائنمنٹ ریٹ از, اس کو ڈاؤن مت کریں. رادر اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیجیے, نہ کہ آپ اوور برڈن ہو کے آپ اپنی کم پرائس کے اندر وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. سو اچھے طریقے سے کسٹمر سے نیگوشیٹ کیجیے.
پرائز کے اوپر اگر کنوینس نہیں کر پا رہے دین لیو دس پروجیکٹ اینڈ لک فار سم فیوچر پراسپیکٹس. کمفرٹ ود دا پروجیکٹ. دیکھیں جو پروجیکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اگر آپ دل سے اور دماغ سے اس پہ سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ یہ اسائنمنٹ آپ کے انٹرسٹ کی ہے ڈو ناٹ گو فار اٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتا ہوں. یہ جب آپ فری لانسنگ کی ویب سائٹس پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی لیڈز ملیں گی کہ کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا کہ یہ میری یونیورسٹی اسائنمنٹ ہے اس میں مجھے ہیلپ کر دیجیے. اور اگر آپ ایتھیکلی آپ کا مورالز آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کسی کی اسائنمنٹ جو کہ اس کو خود بنانی چاہیے آپ وہ بنا کر دے رہے ہیں صرف تھوڑے سے ڈالرز کے لیے تو پلیز ڈو ناٹ گو فار اٹ. پلے ایتھیکل. پلے لک فار دوز اپرچونیٹیز وچ آر ایتھیکل ٹو یو. اس طرح کی اپرچونیٹیز پہ کام کر کے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر مورلی ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹریس آؤٹ مت کیجیے. آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز فیوچر میں ملیں گی. سو دس از ون آف دا ایگزامپل کہ جس پہ آپ جو ہے کمفرٹ فیل نہیں کر رہے. سو پلیز ڈو ناٹ بی گوئنگ آفٹر ایچ اینڈ ایوری لیڈ وچ اپیئرز ان فرنٹ آف یو. So finally, success in freelancing will not come overnight, and you will not win every project. But stay steady, stay focused. آپ ٹرائی کرتے رہیے. اس میں ایک پوری جرنی ہے. ونس وہ ایک ٹف ٹائم آپ اسٹارٹ میں گزار لیتے ہیں دین اسکائی از دا لمٹ. یو کین ہیو اے لاٹ اینڈ اے لاٹ آف پروجیکٹس ان فیوچر. اور بلیو می فری لانسنگ میں بہت پوٹینشیل ہے. بی یور اون باس. Stay tuned. I will try to come up with more videos which may be useful to you guys. Thank you very much and stay blessed.